ایک بڑے محل میں شہزادی رابعہ رہتی تھی۔ رابعہ کی خوبصورتی اور شان و شوکت کی مثال پورے ملک میں دی جاتی تھی۔ وہ رنگ برنگے کپڑے پہنتی، قیمتی زیورات پہنتی اور ہر وقت خادمائیں اس کی خدمت میں لگی رہتے، لیکن اس کے دل میں غرور اور تکبر نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ دنیا میں اس سے زیادہ حسین اور قیمتی کوئی نہیں۔ محل کے باہر گاؤں میں ایک عام لڑکی مریم رہتی تھی۔ مریم کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے نہ زیورات۔ وہ اکثر پرانے کپڑوں میں دکھائی دیتی، لیکن اس کی مسکراہٹ، نرم لہجہ اور دوسروں کے لیے ہمدردی اسے سب کے دل کے قریب کر دیتی۔ وہ گاؤں کی غریب عورتوں کی مدد کرتی، بچوں کو پڑھاتی اور بوڑھوں کا خیال رکھتی۔ ایک دن محل کے دربار میں بادشاہ نے اعلان کیا، جلد ہی ہمارے ملک میں ایک بڑی تقریب ہوگی جہاں ایک لڑکی کو عوام کی نمائندہ کے طور پر منتخب کیا جائے گا۔ وہ لڑکی وہ ہوگی جس میں اصل خوبی اور حسن ہوگا۔ یہ سن کر شہزادی رابعہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ اعزاز تو اسے ہی ملے گا کیونکہ وہ سب سے حسین اور دولت مند ہے۔ اس نے خادماؤں کو حکم دیا کہ اس کے لیے سب سے قیمتی لباس اور زیورات تیار کریں۔ وہ دن رات آئینے میں خود کو دیکھتی اور یقین رکھتی کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تقریب کا دن آیا۔ بڑے ہال میں شہزادیاں، لڑکیاں اور گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ سب اپنی اپنی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ شہزادی رابعہ جب ہال میں داخل ہوئی تو سب اس کی شان اور شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے، لیکن ساتھ ہی مریم بھی وہاں موجود تھی، سادہ کپڑوں میں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں سکون۔ بادشاہ نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور کہا، آج ہم اس لڑکی کو منتخب کریں گے جس کے پاس اصل حسن ہے، لیکن یہ فیصلہ ظاہری کپڑوں یا زیورات سے نہیں ہوگا بلکہ کردار اور اخلاق سے ہوگا۔ پھر بادشاہ نے سب لڑکیوں سے چند سوالات کیے۔ شہزادی رابعہ نے ہر سوال کا جواب غرور اور خود پسندی میں دیا۔ جب بادشاہ نے پوچھا، اگر تمہارے پاس بہت سا سونا ہو تو کیا کرو گی؟ رابعہ نے کہا، میں اپنے لیے اور بھی قیمتی زیورات بنواؤں گی۔ لیکن جب یہی سوال مریم سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں اس سونے سے ایک مدرسہ اور ایک کنواں بنواؤں گی تاکہ بچے پڑھ سکیں اور لوگ پیاسے نہ رہیں۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ حیران تھے۔ مریم کی بات دلوں میں اتر گئی۔ آخر میں بادشاہ نے اعلان کیا، ملک کی نمائندہ وہ نہیں جو زیورات اور کپڑوں میں چمکے، بلکہ وہ ہے جو اپنے اخلاق اور نیکی سے دوسروں کے دلوں میں روشنی پیدا کرے۔ اس لیے میں مریم کو منتخب کرتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادی رابعہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے پہلی بار آئینے میں اپنے زیورات اور لباس سے زیادہ اپنے دل کو دیکھا اور سمجھا کہ غرور اور تکبر انسان کو بڑا نہیں بناتے۔ اس دن کے بعد اس نے عاجزی اور نرمی اپنائی اور مریم کو اپنا بہترین دوست بنا لیا۔